ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم عام اور خاص کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ عام اور خاص ویسے تو یہ دیکھنے کے لحاظ سے تو بڑی عام ٹرمینالوجیز ہیں، لیکن قرآن کریم میں ان کا پورا استعمال ہے عام اور خاص کا۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی لفظ عام ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی لفظ خاص ہے؟ تو اس کی پہچان کے کوئی طریقے ہیں یا نہیں ہیں، اس بارے میں علماء نے کافی گفتگو کی ہے۔ لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا تو ظاہر ہے اس کا اسلوب تو عربی ہے، اور اس میں عربی کے جو اصول ہیں ان سے مستفید بھی ہونا چاہیے۔ عام کے حوالے سے اکثر علماء نے یہ کہا ہے کہ عام کے خاص صیغے بھی ہیں، اور عام اپنے تحت جتنے افراد لے سکتا ہے وہ اس میں آئیں گے، الا یہ کہ جس کی دلیل آ جائے۔ یعنی عام کوئی لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں سارے افراد شامل ہیں، اور اگر خاص کوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی سارے اس سے مستثنی ہیں۔ عام ہے تو سارے افراد اس میں شامل ہیں الا یہ کہ دلیل آ جائے، اور خاص ہے تو وہ خاص بندہ ہی شامل ہے الا یہ کہ کسی اور کی دلیل آ جائے۔ ہاں، یہ کہتے ہیں کہ کچھ صیغے ہیں لغت میں جو عام کی حقیقت پر دلالت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس دلائل ہیں، نصی بھی، اجماعی بھی اور معنوی بھی۔ نصی دلائل کیا ہیں؟ قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح نے آواز دی اپنے رب کو، کیا کہا؟ اے میرے پروردگار، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے۔ تیرا وعدہ کیا سچا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، کہ اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے۔ تو قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، تو اللہ نے کہا نوح وہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے۔ تو اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے اہل کا لفظ استعمال کیا نا، تو نوح علیہ السلام نے اہل میں جتنے افراد آ سکتے تھے ان سب کو شامل کیا، اس بیٹے کو بھی شامل کیا جو نافرمان تھا، جس نے کہا کہ میں جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عام میں سے ایک کو کیا کر دیا؟ دلیل کے ساتھ خاص کر دیا، یعنی وہ خاص ہو گیا، ایک دلیل کے ساتھ خاص ہو گیا۔ تو اہل کی دلالت تو سارے کنبے پہ ہی ہے، یعنی سارے گھر والوں پہ ہی ہے، لیکن جب دلیل آ جائے گی تو اس میں سے ایک نکل جائے گا۔ تو اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں۔ اچھا، دوسری دلیل دیکھیں، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور جب ہمارے رسول آئے، یعنی ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ اس کے اہل ظالم ہیں۔ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا، فرشتوں نے کہا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ تو بستی کا مطلب بستی ہوتا ہے، اس میں سب افراد آتے ہیں، ایسے ہی تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا ان فیہا لوطا، اس میں تو لوط بھی رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بستی کا مطلب کیا ہے؟ بستی، یہ اپنے عموم پہ ہے، یعنی جب بستی کہہ دیا تو وہ ساری بستی ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ بستیوں میں سے وہ بستی خاص ہو، لیکن اس بستیوں میں سے وہ بستی خاص ہو، یعنی کتنی بستی ہیں ان میں سے ایک بستی خاص ہے، اس خاص میں پھر کتنے افراد آ سکتے ہیں؟ سارے ہی آئیں گے جو اس لفظ کے تحت آتے ہیں، ٹھیک ہے، الا یہ کہ جس کی دلیل آ جائے۔ قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ہم اس کو نجات دیں گے اور اس کے اہل کو بھی۔ اب دیکھیں یہاں بھی اہل کا لفظ آ گیا، اس کو بھی نجات دیں گے اور اس کے اہل کو بھی۔ اہل کو بھی جب نجات دیں گے تو اہل میں کیا عورت نہیں آتی؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت جو ہم کہتے ہیں نا، اہل بیت میں عورتیں بھی شامل ہیں، بیویاں بھی شامل ہیں۔ اگر اہل بیت میں بیویاں شامل نہ ہوتی تو یہ تو نہ کہا جاتا کہ ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے سوائے آپ کی بیوی کے۔ وہ گھر والوں میں تھی تو اس کو خارج کیا گیا نا، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور بھی کئی سارے دلائل ہیں۔
ایک یہاں سے ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت میں بیویاں بھی شامل ہیں. لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ. اب یہ دلیل نے خاص کر دیا کہ یہ بیوی جو ہے وہ اس سے خارج ہو گئی. اچھا جی، تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں عام کی دلالت ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم میں عام کی دلالت ہے، یعنی جو لفظ عام کے لیے وضع کیا گیا ہے تو اس میں سارے افراد ہی آتے ہیں الا یہ کہ جس کی دلیل آئے. تو یہ دو دلیلیں ہمیں پتہ چل گئیں. نوح علیہ السلام نے کہا کہ ربی ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے، اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو اپنے اہل کو سوار کر لے، تیرا وعدہ تو سچا ہے. تو اللہ نے کہا وہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے. تو عام بھی ثابت ہو گیا اور خاص بھی ثابت ہو گیا. ادھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ یہ بستی کو ہلاک کرنے والے تو بستی میں تو سب ہی ہیں ایسے ہی. تو انہوں نے کہا کہ ان فیہا لوطا، اس میں تو لوط بھی ہیں. انہوں نے کہا ہم اس کو بھی نجات دیں گے اور اس کے گھر والوں کو بھی، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے. تو معلوم یہی ہوتا ہے نا، یہ الا امرأتہ کیوں کہا؟ فرشتوں نے کیوں کہا الا امرأتہ؟ کیونکہ اگر الا امرأتہ نہ کہا جاتا تو یہ معلوم ہوتا کہ حال میں وہ بھی شامل ہے جس کو بچایا جانا ہے، جس کو بچایا جانا ہے. تو یہاں بھی اہل سے خارج نہیں کیا، یہاں بھی اہل سے خارج تو نہیں کیا، نجات سے خارج کیا. لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ. دلیلیں قرآن سے ثابت ہو گئی کہ عام کی دلالت کے حوالے سے، کہ عام کی دلالت کیا ہوتی. اجماعی ادلہ کیا ہیں؟ اجماع صحابت علی اجراء قولہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، وقولہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما ونحو ذلک علی العموم فی کل زان وسارق. اب دیکھو الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے لگاؤ. تو ہر ایک کا مطلب صحابہ نے ہر ایک ہی سمجھا ہے. کیا خیال ہے؟ اور اسی طریقے سے چور اور چورنی، السارق والسارق فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہم نے ہاتھ کاٹنے ہیں، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. تو ان دونوں کے ہی ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے. ومن الادلۃ المعنویہ، تیسری دلیل ہے ادلہ معنویہ، ان العموم یفہم من استعمال الفاظہ ولو لم تکن هذه الالفاظ موضوعۃ له، کہ عموم کا الفاظ کے استعمال سے بھی پتہ چل جاتا ہے، الفاظ کے استعمال سے بھی عموم کا پتہ چل جاتا ہے، اگرچہ کوئی خاص طور پر اس کے لیے الفاظ نہ استعمال ہوئے ہوں. جیسے اب دیکھیں کہ ہم کل اور بعض کے معنی میں خود فرق کرتے ہیں نا. کل اور بعض کا ہم کہتے ہیں کل کا مطلب ہوتا ہے سارے اور بعض کا مطلب ہوتا ہے چند ایک. تو یہ فرق ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ فرق کرنا ہی اس چیز کی دلالت ہے کہ بعض میں تھوڑے افراد آتے ہیں اور کل میں سارے افراد آتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے. اب رجل نکیرہ ہے نا، رجل نکیرہ، پیچھے نفی لگا دی، لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے. اچھا جی، کوئی بندہ گیا، اس نے جا کے دیکھا تو گھر میں کوئی بندہ تھا، تو اس بندے کو فَإِنَّهُ يُعَدُّ كَاذِبًا، اس کو جھوٹا شمار کیا جائے گا. بھئی انہیں جھوٹ بولیا، گھر میں تو کوئی تھا لیکن اس نے بتایا ہی نہیں. قرآن کریم نے کہا نا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نہیں اتارا. تو اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کس نے پھر اتاری وہ کتاب جو موسیٰ پہ آئے. انہوں نے عام استعمال کیا نا، عام ہی انہوں نے استعمال کیا نا، بھی کوئی کتاب ہی نہیں آئی، عموم کا استعمال کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا خصوص کے ساتھ. پھر موسیٰ نے کن کتاب نازل کی تھی؟ وہ تو تسی من دے. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ النَّكِرَةَ بَعْدَ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ. تو ایک قاعدہ معلوم ہو گیا، نفی کے بعد نکیر آئے تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. کس طرح قرآن کریم سے قواعد نکلتے ہیں، احادیث نبویہ سے قواعد نکلتے ہیں. اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ، میں توحید ہے نا، لا الہ الا اللہ. اب دیکھیں لا کیا ہے؟ نفی ہے، اور الہ نکیر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سب الہوں کی نفی ہو گئی، سب الہوں کی نفی ہوگی. لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے.
کوئی بھی الہ نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو عام بھی ہو گیا، خاص بھی ہو گیا، کوئی الہ بھی نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے. اچھا جی، تو یہ کہتے ہیں یہ کچھ دلائل ہیں، تو قرآن کریم کو سامنے رکھ کر ہی کچھ عموم کے صیغے نکلتے ہیں، عموم کے صیغے پتہ چلتے ہیں. ان میں سے ایک ہے کلن یا کلو، اس کا جیسے بھی استعمال ہوگا، لفظ کل، لفظ کل امر کے ساتھ نہیں. وہ جو امر کے ساتھ ہوگا نا اس کا مطلب ہے کھاؤ، کلو واشربو، وہ نہیں، یہ ہے کلو، ٹھیک ہے، یعنی شد کے ساتھ. کقولہ تعالی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، ہر جان موت کو چکھنے والی، وہ جو بھی جان ہے، وہ جو بھی جان ہے موت کو چکھنے والی ہے. تو لفظ کل ہمیں پتہ چل گیا کہ لفظ کل جب استعمال ہوگا تو یہ عام کے لیے استعمال ہوگا، یہ قرآن سے پتہ چل گیا. وقول اللہ خالق کل شیء، اللہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا. تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا. اگر اللہ کہتا ہے وہ اگر اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ کل کی دلالت کیا ہے؟ عموم کے لیے. اسی طریقے سے جمیع کا لفظ ہے، جمیع بھی جہاں آئے گا تو وہ بھی سب کو شامل ہوگا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، ٹھیک ہے، اجمعون کا لفظ یعنی سب فرشتوں نے سجدہ کیا. تو فرشتے جتنے بھی تھے سب نے سجدہ کیا، کوئی ایسا فرشتہ نہیں تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، الا ابلیس، ہاں مگر فرشتوں کے ساتھ شامل ابلیس تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، یعنی وہ بھی وہاں موجود تھا لیکن سجدہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا بھی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا یہ تو حکم فرشتوں کے لیے، میں تو فرشتہ ہی نہیں ہوں، کیا خیال ہے بھی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو قرآن میں بھی ہے کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، اسے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا یہ وجہ نہیں ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آیا بھی سجدہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ حکم ان کے لیے میرے لیے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اے اللہ تو نے مجھے تھوڑا سپیریئر پیدا کیا ہے اور آدم کو انفیریئر پیدا کیا ہے، تو سپیریئر کا انفیریئر کے لیے جھکنا کوئی ایک معقول بات نہیں ہے. پھر ڈٹ گیا، تکبر میں آ گیا، تو پھر اس وجہ سے وہ ہلاک ہوا. اسی طریقے سے المعرف بال التی لیست للعہد، یعنی الف لام کی کئی ساری قسمیں، الف لام کی کئی ساری قسمیں، 15 سے بھی زائد قسمیں الف لام کی. تو وہ الف لام جو عہد کے لیے نہ ہو. والعصر ان الانسان لفی خسر، اب دیکھیں جو الانسان کا الف لام ہے، الانسان وہ جو بھی ہے، اب حیوانات میں تو انسان خاص ہو جائے گا، لیکن لفظ انسان جب استعمال کیا جائے گا تو جو بھی انسان ہے اس پہ یہ دلالت کرے گا. لفظ انسان ہاں جب بخاری کلاس کا آ جائے گا تو بخاری کلاس کے ہر فرد پر بخاری کلاس کا یہ جو لفظ ہے بخاری کلاس، یہ مرکب یہ ہر فرد پر لاگو ہوگا جو بخاری کلاس کا ہے. ہاں جو مسلم والا ہے تو اس کے ساتھ تو اس کو کوئی سروکار نہیں ہے. ہاں جب میں یہ کہوں گا کہ ضیاء اللہ تو وہ بخاری میں مخصوص ہو گیا، یا عمران یا عبداللہ یا بنیامین، طلحہ، محمد امان صاحب، ٹھیک ہے، جب میں یہ کہوں گا تو وہ پھر خاص ہوگا. ٹھیک. وقولہ تعالی احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا. اب دیکھیں البیع، بات سمجھیں، البیع کہا ہے، یہاں یہ الف لام عہد کے لیے نہیں ہے. جو الف لام عہد کے لیے نہیں ہوتا وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یہ قاعدہ معلوم ہو گیا. احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا، یعنی بے جو بھی ہے وہ حلال ہے. اسی لیے ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ معاملات میں نفی کی دلیل ہوتی ہے اور عبادات میں اس بات کی دلیل ہوتی ہے، تو یہ اس قاعدے سے ہے، یعنی قرآن کریم کا یہ استدلال ہے. معاملات میں احل اللہ البیع وحرم الربا، یعنی معاملات میں حرمت کے لیے دلیل چاہیے، معاملات میں
حرمت کے لیے دلیل چاہیے، عبادات میں اس بات کے لیے دلیل چاہیے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یہ دیکھیں یہ دلیل آ گئی. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ دین میں وہ بنا لیا جس کے اللہ نے اجازت نہیں دی. اس کا مطلب اس کے لیے تو اللہ کی اجازت چاہیے. لیکن بیو جتنی بھی بیو ہیں ان میں اصل کیا ہے؟ حلت ہے. ہمارے یہاں کیا ہے اصل؟ حرمت ہے، الٹ ہے. الا یہ کہ جس کی حلال ہونے کی دلیل ہو جائے، حالانکہ اصل کیا ہے؟ حلت ہے. الا یہ کہ جس کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے. اسی طریقے سے یہ جو قسطوں والا کاروبار ہے یا جو بھی کاروبار ہے، اصلاً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کاروبار کریں تو اس کی دلیل دو. نہیں، یہ کاروبار ہم کر رہے ہیں، یہ ہماری صورتحال ہے، تو اس کی نفی کی دلیل چاہیے. اگر نفی کی دلیل مل جائے، وہ جو احادیث ہیں من باع بیعتین، ٹھیک ہے، اگر دو بیعوں سے مراد دو قیمتیں ہیں، ائمہ کی یہی تصریح ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ وہ کاروبار حلال ہے. کوئی بھی کاروبار ہے وہ حلال ہے. یہ میں نے ایز این ایگزامپل دیا کیونکہ یہ معروف چل رہا ہے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی ان دونوں کے ہاتھ کاٹو. اب یہ السارق السارقۃ الف لام، جو بھی چور ہے، جو بھی چور ہے، جو بھی چورنی ہے، ٹھیک ہے، بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. ومنها النکرۃ فی سیاق النفی والنہی، نفی اور نہی کے سیاق میں جو نکرہ ہوتا ہے وہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے. جیسے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ کوئی شہوانی خواہش ہے، نہ کوئی نافرمانی، نہ کوئی جھگڑا حج میں. ٹھیک ہے، کوئی شہوانی خواہش، کوئی شہوانی فعل نہیں ہو سکتا، وہ جو بھی ہے کوئی شہوانی فعل نہیں ہو سکتا. شہوانی فعل ادنا جس میں شہوت ہو وہ بھی نہیں کر سکتے. لا فسوق، ادنا درجے کا جھگڑا بھی نہیں کر سکتے، اور ادنا درجے کی کوئی نافرمانی بھی نہیں کر سکتے حج میں. وقول تعالی فلا تقل لهما اف، اب افن کیا ہے؟ نکرہ. دلیل کیا ہے؟ نکرہ ہونے کی تنوین آ گئی ایسے، لیکن یہ کس کے سیاق میں ہے؟ نہیں کے سیاق میں. لا تقل لهما اف، کہ ان کو اف بھی نہ کہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو سوٹی مار سکتے ہو؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. لا تقل لهما افن، اف بھی نہیں کہہ سکتے، اف بھی نہیں کہہ سکتے. اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک وہ ساری حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ افن نکرہ ہے، اور یہ کس کے سیاق میں آ رہا ہے؟ نہیں کے، نہیں کے سیاق. لا تقل یہ نہیں کا صیغہ ہے نا، تو نہیں کے سیاق میں آ رہا ہے. تو یہ تمام جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، ڈانٹنا ہے، مارنا ہے، گھورنا ہے، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. ٹھیک ہے. او فی سیاق شرطی، شرط کے سیاق میں ہو تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ. اب دیکھیں وَإِنْ أَحَدٌ، اگر کوئی ایک مشرکین میں سے تجھ سے پناہ مانگے. اب ان شرط ہے، احد عام ہے نا، تو وہ کوئی بھی ہے عبداللہ بھائی، وہ کوئی بھی ہے جو پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دینی ہے. تو اس احد میں چونکہ یہ شرط کے سیاق میں ہے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ عموم کا فائدہ دے رہا ہے. وَمِنْهَا الَّذِي وَالَّتِي وَفُرُوهُمَا، الَّذِي اور الَّتِي اور ان کے جو فروع ہیں یہ بھی عموم کا فائدہ دیتے ہیں. کقولی وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَكُمَا، اچھا، اور وہ جس نے اپنے والدین سے کہا اُفٍّ لَكُمَا، یعنی تم دونوں کے لیے بربادی ہو. ای کل من قال ذالک بدلیل قولہ الذی، تو واحد کا صیغہ ہے کہ نہیں؟ الذی اس پہ موصولہ ہے نا، واحد ہے. الذی، اللذانی، ہاں، الذی، اللذانی، اللذینی، اللذین، اور اللتی، اللتانی یا اللتینی، اور اللاتی، اللائی. الذی جو ہے یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، اور اسی طریقے سے التی بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے. اب دیکھیں والذی قال لوالدیہ،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف وہی بندہ شامل ہے جس نے اپنے والدین سے یہ کہا، بلکہ اولا آگے جو قرآن کریم میں کیا ہے، اولئک الذین حق علیہم القول، اب یہاں اولئک کا جمع استعمال ہو گیا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر بات ثابت ہو گئی. کیا بات ثابت ہوگی؟ آگے کیا ہے بھائی؟ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، کہ یہ خسارہ اٹھانے والے. اب یہ کسی خاص بندے کے بارے میں نہیں ہے کہ والذی قال، جس نے بھی کہا، جس نے کہا، ٹھیک ہے، یہ ہے جس نے بھی کہا، جس نے بھی کہا، جس نے بھی کہا اس کا بھی وہی یہی حکم ہے کہ وہ بھی خسارہ اٹھانے والے میں سے. اس جیسے واللذان یاتیانھا منکم فآذوہما، اب جو بھی دو مرد فحاشی کا ارتکاب کریں تو ان کو ایذا دو، تو جو بھی ہوں وہ ان کو دو. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحیضن. اب یہاں کیا ہے؟ اللائی، اللائی استعمال ہوا ہے نا، اللائی، اللائی یہ عموم کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی عموم بتا رہا ہے. واسماء الشرط فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما للعموم فی العاقل، یعنی جس نے بھی حج یا عمرہ کیا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے صفا مروہ کا طواف کرنے میں. یہ اس وجہ سے چونکہ وہ پہلے وہاں کوئی وہ بت شد تھے تو صحابہ نے سمجھا کہ اب تو ہو سکتا ہے نہ یہاں طواف کرنا ہو، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کیونکہ اب وہ چیز ہی نہیں رہے گی، بت نہیں ہے، تو اب وہاں آپ نے طواف کرنا ہے. تو جس نے بھی حج اور عمرہ کیا تو اس کے لیے یہ کیا ہے؟ صفا مروہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، صفا مروہ کی سعی یہ ضروری ہے. وقول تعالی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم بھلائی کرو گے، تو یہ نہیں ہے کہ میں جی اگر کسی کو ایک پینسل لے دوں، کسی کو ایک ربڑ لے لوں دے دوں، کسی کو چائے کا کپ بنا دوں، وہ بھی کوئی نیکی شکی ہے. جو بھی ماں ہے نا، جو بھی کوئی نیکی ہے. وقولوا حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ للعموم فی المکان، اب یہ مکان کے بارے میں عموم ہے، یعنی جگہ کے بارے میں. جہاں بھی تم ہو، جہاں بھی تم ہو تو فولوا وجوہکم شطرہ، تو اپنا چہرہ اس کی طرف کر لو، یعنی کعبے کی طرف کر لو. جہاں بھی ہو تم، کدھر ہیں جی ہم جی جہاز پہ ہیں، ہزاروں فٹ کی بلندی پہ ہیں، تو کعبہ تو ہم سے بڑا نیچے ہے، تو نیچے ہے تو کیا ہوا، ہم نے تو اس کی طرف منہ کرنا ہے. کیا خیال ہے؟ وہاں موجود بلڈنگیں اس سے اونچی نہیں ہے نا، تو ہم نے بس اس کی طرف منہ کرنا ہے. حیث ما کنتم، جہاں بھی ہیں. چاند پہ ہیں تو پھر چاند پہ ہیں تو اس کی طرف منہ کرنا ہے. بیت اللہ کی چھت پہ نماز نظر آتے ہیں چاند پہ بیت اللہ نظر تو یہاں سے بھی نہیں آتا، نظر تو یہاں سے پتہ ہی نہیں چلے گا، نہیں پتہ چلتا ہے، ڈائریکشن پتہ چل جاتی ہے، ڈائریکشن پتہ چل جاتی ہے. سورج نظر آتا ہے چاند، ہاں بالکل، پتہ سب کچھ ہی پتہ چلتا ہے. زمین سے چاند نظر آتا ہے، چاند سے زمین بھی نظر آتی ہے. تو اصل تو ڈائریکشن ہے، نظر آئے یا نہ آئے ہمیں. تو وہ آج کل تو وہ بڑا جدید سسٹم آ گیا نا کہ وہ کمپاس ہوتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کس طرف ہے. ٹھیک ہے، اور آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ چاہے مریخ پہ بھی چلے جائیں تو منہ آپ نے کعبے کی طرف کر کے نماز پڑھنی ہے. ہاں اگر آپ کہیں کہ پتہ نہیں چل رہا مریخ پہ، تو پھر جہاں مرضی منہ کر کے نماز پڑھ لو. کیا خیال ہے؟ یہ جو صفا مروہ کی ادھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کریں، یہ تو رکن ہے، حرج تو نہیں ہے. مطلب نہ کریں کریں، نہ کریں کریں نہ کریں، کیا کیا مطلب اللہ نے کہا کوئی حرج نہیں ہے. یہ عروہ بن زبیر نے بھی پوچھا تھا، عروہ بن زبیر نے، انہوں نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ اللہ نے تو کہا ہے کوئی حرج نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بچے اگر جیسے تو سمجھ رہا ہے ایسے ہی ہوتا تو یہ ہوتا فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، کہ پھر کوئی حرج نہیں ہے طواف نہ بھی کرو. تو یہ کہا ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، طواف کرنے میں حرج نہیں ہے، طواف نہ کرنے میں حرج نہیں ہے. یہ نہیں کہا، نہیں یہ بھی ویسے ہی ہے کہ یہ ویسے نہیں ہے. انہوں نے کہا بچے جیسے تو سمجھ رہا ہے نا
اگر ایسے ہی ہوتا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہ صحیح بخاری میں ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے ان کا طواف کرنے میں، یہ کہا ہے نا کوئی حرج نہیں ان کا طواف کرنے میں. تو جیسے آپ سمجھ رہے ہیں، تو اگر یہی بات ہوتی نا ابھی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہ بھی کرو تو خیر ہے، تو پھر یہ ہونا تھا فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف. لا حرج ہے، یہ کوئی حکم والا جملے تو نہیں ہے. کون سے؟ ویسے ہی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ. اب یہ کیوں ہوا، اب یہ کیوں بیان کیا، مطلب یہ آیات کیوں اتری، اس کا سیدہ عائشہ نے پھر سبب نزول بھی بتایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ سائف اور نائلہ کی کوئی بت تھے اس قسم کے نا، تو جب مسلمان حاجی عمرہ کرنے کے لیے گئے تو ان میں نا کوئی پریشانی سی محسوس ہوئی. انہوں نے کہا کہ یار یہاں تو بت ہوا کرتے تھے، پتہ نہیں اب کیا بنے گا، یہاں کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ نے کہا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اب کوئی حرج نہیں ہے ان کا طواف کرنے میں، چونکہ اب وہ بت ہی نہیں رہے، بتوں کو تو ختم کر دیے، اب کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ تھا مطلب. تو اسی لیے وہ اسی لیے کہتے ہیں نا، بلکہ جو ائمہ قرآن و سنت اور فہم سلف کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں نا، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنی عقل سے استدلال کریں گے تو ہو سکتا ہے بہت دور چلے جائیں. عروہ بن زبیر نے بھی استدلال تو کیا لیکن درست نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ سلف اس کو ویسے نہیں سمجھتے تھے جیسے عروہ بن زبیر نے سمجھا، لیکن جب سیدہ عائشہ نے بتایا تو انہوں نے رجوع کر لیا اپنی بات سے. ٹھیک ہے جی. یہی لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی سلف کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سلف کی کوئی اہمیت نہیں. سلف یہ بات یاد رکھ لیں، سلف اگر کسی نص کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اور ان کا اس پہ اتفاق ہو تو وہ ویسے ہی لیا جائے گا. اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ شیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظ اللہ تعالی محدث، انہوں نے یہ کہا کہ کوئی 1000 آیات بینات بھی میرے سامنے پیش کر دے جس سے کوئی مسئلہ بالکل واضح سمجھ آ رہا ہو، لیکن سلف صالحین نے نہ سمجھا ہوا، تو میں یہ کہوں گا کہ آیات تو برحق ہیں. یہ نہیں کہوں گا کہ آیات کوئی نہیں مانتا، آیات تو برحق ہیں، لیکن جو میں نے سمجھا وہ درست نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا تھا، جس پہ طوفان بدتمیزی بھی برپا ہوا. سلف صالحین نے ایک متفقہ طور پر قرآن و سنت کا کوئی مطلب بیان کیا تو اس کو ویسے ہی لیا جائے گا. اچھا، البتہ اگر سلف صالحین میں سے کسی نے کوئی رائے دی اور وہ رائے کسی نص کے خلاف ہوئی، اس کو اس نص کا علم نہیں تھا، تو پھر تو ظاہر نص کو ہی مانا جائے گا نا. وہ جیسے وہ دادی کی میراث والی بات ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فیصلہ دیا تھا، سیدھا ابو بکر نے رجوع کر لیا. تو اس کو بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو نص کی اہمیت ہے، سلف کی فہم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حالانکہ اصل چیز یہ ہے کہ اگر سیدنا ابو بکر کے پاس بھی وہ نص ہوتی اور ابو بکر کا فہم ہوتا اس پہ، تو پھر تو ظاہر ابو بکر کے فہم کو ہی ترجیح حاصل ہونی تھی نا. ایک ہے نص نہ ہونا، ایک ہے نص ہونا اور پھر اس پہ فہم ہونا سلف صالحین کا کہ انہوں نے اس نص سے کیا سمجھا. وگرنہ تو سارے گمراہ جو ہیں وہ یہی دعوے کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت سے اپنا مسلک ثابت کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو، قرآن و سنت سے ثابت کر رہے ہو، لیکن جو ثابت کر رہے ہو سلف میں کوئی آپ کے پیچھے کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا؟ اگر کھڑا ہے تو ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. تو سلف کے جو اتفاقی مسائل ہیں ان میں ہمیں بھی اتفاق ہی کرنا چاہیے. اسی کو اللہ نے کیا کہا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. سبیل المومنین کے سے ہٹ کر کوئی چلے گا تو سبیل المومنین ایک مسئلہ ثابت کر رہا ہے، تو ہم کہ ہمیں تو 1000 آیات سے یہ مسئلہ مل رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ 1000 آیات تو برحق کے، لیکن جو مسئلہ آپ نے سمجھا وہ درست نہیں ہے، جو استدلال ہے آپ کا وہ درست نہیں ہے. اب یہ جتنے سارے وہ آپ کے یہ صوفی ٹائپ لوگ ہیں، قرآن سے ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، جو معیت والی آیات ہیں ان سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں اللہ کی ذات مراد لیتے ہیں کہ اللہ کی ذات بھی ہر جگہ. اہل سنہ والجماعت تو یہ مراد نہیں لیتے،
نہ صحابہ نے یہ مراد لیا، نہ تابعین نے، نہ محدثین نے یہ مراد لیا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہاری مراد ہی باطل ہے۔ اگر یہ معنی ہوتا تو ان کو بھی تو سمجھ آتا نا کسی کو، ٹھیک ہے، تم وکھرے آئے ہو جنہیں سمجھ آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کدھر ہے، تو اس نے کہا کہ فی السماء، آمین تو من فی السماء، اللہ نے بھی کہا نا آمین تو من فی السماء ان یخسف بکم الارض۔ تو یہ تو سلف صالحین کا متفقہ فہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، عرش پہ ہے۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ اللہ ہر جگہ بھی ہے، چونکہ قرآن سے ثابت ہے وہ معکم اینما کنتم، تو ہم کہیں گے قرآن تو برحق، تیرا نظریہ برحق نہیں ہے، میت سے یہ مراد نہیں ہے جو تو لے رہا ہے کہ میت سے ذات مراد نہیں ہے۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى للعموم فی الاسماء، یعنی جس نام سے بھی پکارو گے، ومنها اسم الجنس المضاف الى معرفہ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، ہے اسم جنس المضاف الى معرفت، یعنی امرہ، یہ ہی کی طرف اس کی اضافت ہے۔ وقول یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، تمہاری اولاد کے بارے میں، تو یہ اولاد کی اضافت ہے کم کی طرف۔